ہم ان کو موقع دیں گے. میں بیجناتھ گپتا جی بول رہا ہوں اور میرا کہنا ہے کہ اللہ رکھتا ہے کیا؟ نہیں سنا. اللہ اگر اللہ جرے جرے میں ہے، خدا جرے جرے میں ہے تو کیا دیکھا جا سکتا ہے کیا؟ اللہ کدھر؟ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے. نہیں اللہ کدھر؟ آپ نے کہا گرے دبے. ہاں ذرے ذرے میں موجود ہے. ہاں تو بھائی دیکھا صاحب، جا سکتا ہے. بھائی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ ہر جگہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے، ہر ذرے ذرے میں موجود ہے، قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت، اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے. اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں. تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندو کی تعلیم میں ہے. کیا آپ اللہ کو دیکھ سکتے؟ نہیں. انسان اس دنیا میں، اس زندگی میں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اور اس کی مثال پیش ہے قرآن مجید میں. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، تو اللہ کو تو دیکھا نہیں انہوں نے، صرف پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو سکتے. تو انسان اس زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. انشاءاللہ اگلے زندگی میں انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کا وجہ دیکھیں گے. یہ کئی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. اسی لیے ہم کوشش کرتے اس امتحان، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائے. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ کا وجہ دیکھیں گے. اللہ کا جی مائک نمبر 4 میں جو خاتون ہے سوال کر سکتے ہیں. میرا سوال ذاکر بھائی سے ہے کہ ہمارے یہاں اسلام کو ایک نیا شکل دیا گیا ہے، وہ تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے، جس میں مسلمان جو ہیں وہ 40 دن اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں رہتے ہیں، اور پھر اس میں ایک ایسی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں، جھوٹی حدیثیں اس میں بھری ہوتی ہیں، فضائل اعمال یا پھر تبلیغی نصاب کے نام سے وہ مشہور ہے. آپ اس کے بارے میں برائے مہربانی تھوڑا سا واضح کر دیں. دوسری بات یہ کہ فاتحہ جو لوگ کرتے ہیں اور اس کو یہ صحیح سمجھتے ہیں بالکل، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ حالانکہ ایسے سوال کا جواب میں اکثر دیتا نہیں ہوں. یہ میرا فن جو ہے وہ پوچھنا موجود کرنا ہوگا، کیونکہ آخری سوال اور خواتین کی طرف سے ہے. لوگ یہ نہیں کہنا چاہتے خواتین کے سوالات کا جواب میں نہیں دے رہا ہوں. میں نے سوال پوچھا کہ تبلیغ جماعت جو ہے ایک جماعت ہے ہمارے مسلمانوں میں، ہندوستان میں خصوصاً، وہ تبلیغ نصاب پڑھتی ہے جس کے اندر حدیث مکسچر ہے. آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ تبلیغ نصاب یا فضائل اعمال جسے کہتے ہیں، اس کے اندر وہ کتاب ہے جو مولانا زکریا صاحب نے لکھی تھی. اس کے اندر مکسچر ہے، صحیح حدیث بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، قانونی قصہ بھی ہے. تو اسے سارے حدیث کو ماننا اور سارے حدیث پہ عمل کرنا صحیح نہیں. ہمیں عمل کرنا چاہیے صحیح حدیث پہ. صحیح حدیث ہماری حجت ہے. ان کے لیے اگر آپ ضعیف حدیث جاننا چاہتے ہیں یا ضعیف حدیث دوسرے حدیثوں سے مل کے صحیح ہو جاتی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن باقی موضوع حدیث یا ضعیف حدیث کو حجت قائم کرنا یہ اسلام کے شریعت کے حساب سے صحیح نہیں. ہمیں عمل کرنا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث پہ. ان کے لیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے. تو یہ اسی لیے یہ افسوس کی بات ہے کچھ مسلمان ایسی کتابیں جیسے تبلیغ نصاب ہو اس کو قرآن سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جو غلط ہے. ہمیں قرآن پہ عمل کرنا چاہیے اور صحیح حدیث کی کتاب جیسے میں نے کہا صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ان کے سارے حدیث ماشاءاللہ آپ کو محدث ہونے کی ضرورت ہی نہیں، سارے حدیث صحیح ہے. پھر آپ جا سکتے ہیں سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، ایسے کتابیں ہیں جن سے انشاءاللہ ان میں اکثر حدیثیں صحیح ہے، سارے نہیں تو باقی کتابوں سے. تو ان کا مطالعہ کرے تو امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ اور ہوگا. وہ جو لوگ کمپیریٹو ریلیجن کے ہیں اور تحقیق کرنے کی وجہ سے کوئی باقی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو سوال تھا کہ 40 دن ایسا کوئی میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کدھر جاؤ، یا کوئی صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کام چھوڑ کے کچھ جانا چاہیے، یا گشت ہوتا ہے ہفتے میں 1 بار، مہینے میں کم از کم 2 بار، سال میں کم از کم 3 دن، زندگی میں کم از کم سال میں 40 دن، مہینے میں 3 دن، زندگی میں کم از کم 1 بار 4 مہینے. یہ سب چیز کچھ قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں، قرآن سے حدیث ثابت نہیں. لیکن ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں سے پریم سے پیش آنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں اتحاد نہیں ہے.
اس کی وجہ ہے کہ کم علم کی وجہ سے ہمیں ان سے پیار سے پیش آنا چاہیے، حکمت سے پیش آنا چاہیے، اور قرآن حدیث کی دعوت دینا چاہیے، اصلاح کرنا چاہیے ہمارے بھائیوں کی. یہ کہنا کہ آپ غلط ہے اور شدت کے ساتھ ان کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے. پیار اور حکمت کے ساتھ جس طریقے سے میں کہتا ہوں بہنوں بہنوں کو مسلمان کے لیے کام کر سکتے ہیں، اور اس بات کی طرف جہاں پر ہمیں یکساں ہے، کیا یکساں ہے؟ قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، یکساں ہے، اس کے اوپر عمل کرو. تو افسوس کی بات ہے کہ ہم حکمت کا استعمال نہیں کرتے، اسی لیے تفرق ہے. میں نے ایک تقریر دی تھی چنئی میں جنوری کے مہینے میں، یونٹی میں مسلم امہ، اسلام کی امت میں اتحاد. اور یہ تقریر انگریزی میں ہے جس میں نے فارمولا دیا ہے کس طریقے سے قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ سارے مسلمان اتحاد میں رہیں گے، ایک ہوں گے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. اس کو اگر ہم پڑھیں گے سمجھ کے، افسوس کی بات ہم قرآن سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں. چند مسلمان قرآن کو سمجھتے ہیں، باقی لوگ تلاوت کرتے ہیں رمضان میں 1 بار 2 بار 10 بار. الحمدللہ تلاوت کیجئے، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا. لیکن صرف تلاوت کرو اور اس کے اوپر عمل نہ کرو تو جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں. تلاوت کرو، اگر آپ عربی نہیں جانتے تو اس کا ترجمہ پڑھو، اردو میں پڑھو، ہندی میں پڑھو، مراٹھی میں پڑھو، انگریزی میں پڑھو، جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے اس زبان میں پڑھو. بخاری کا ترجمہ پڑھو، صحیح مسلم کا پڑھو اور عمل کرو. افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اسی لیے کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو عالم بول کے آپ کو گھومنے لے کے جاتا ہے. کوئی بھی کچھ بھی کہ فتویٰ دے دیا مان لیے. دیکھو ذاکر نائک جو اسلام میں کہتے ہیں وہ 0 ہے، 0. اسی میں میں کہتا ہوں اللہ کہتے ہیں قرآن میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تالا کم تم سوال بہنا بڑھ. میں اگر کہوں گا تو اس کی اہمیت ہی کچھ نہیں. تو میں جو کہتا ہوں اسلام میں 0 ہے. میں ہمیشہ قرآن حدیث، قرآن صحیح حدیث. تو جو بھی عالم کچھ بھی آپ سے کہتا ہے اس سے پوچھے کوئی ہاتھ بڑھانا کن، آپ اپنا ثبوت پیش کرو. ان کو تم صادقین اگر آپ سچے ہیں تو قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں کوئی ہاتھ بڑھانا کن ان کو تم صادقین. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. اگر آپ کے ثبوت پیش کریں گے تو اسلام نے ہر مسلمان کو 40 دن دینے کا تو میں جاؤں گا بے شک، 4 مہینے دینے کا جاؤں گا بے شک. آپ نے پوچھا فاتحہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا اچھی بات ہے الحمدللہ، اس میں کیا بڑی بات ہے. لیکن آپ کا مین سوال ہے کہ کھانے پہ فاتحہ پڑھنا اور کسی شخص کے نام کے اوپر ذریعہ بنا کے کرنا. قرآن مجید میں کم از کم 4 جگہ کہا گیا ہے. سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل چیپٹر نمبر 16 سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. آپ کے لیے حرام ہے سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، مرا ہوا گوشت، خون، اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا. تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیتے کھانے پہ، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہو، اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیتے کھانے پہ تو قرآن کی ایک آیت کے حساب سے آپ کے لیے حرام ہے. تو باقی کسی کے پیر یا لینے کا اجازت ہے نہیں. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جیسے مت کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں حرام ہے. میں کیا تو کچھ اس کی اہمیت بھی نہیں. آپ کہیے آپ کی سہیلی سے، آپ کے دوست سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115. اگر یاد نہیں رکھ سکتے لکھیے. قرآن دکھائیے اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا. تو اکثر جہالت کی وجہ سے کچھ ہمارے مسلمان
بھائی بہن اس غلط فہمی کا شکار ہے کیا یہ دین کے اندر یہ دین کا مسئلہ ہے. لیکن اس بات پہ میں اس جواب کو ختم کروں گا. شیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں, شیخ ابن تیمیہ جو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بڑے عالم تھے الحمدللہ, وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلم کوئی دوسرے انسان کو سجدہ کرتا ہے یہ سمجھ کے کیا وہ ایک دین کا حصہ ہے تو وہ شرک نہیں کر رہا ہے. اگر کوئی مسلمان ایک دوسرے انسان کی سجدہ کرتا ہے یہ سمجھ کے کہ دین کا حصہ ہے تو وہ مشرک نہیں ہے جب تک آپ اسے یہ نہیں سمجھائے کہ یہ غلط ہے. تو اگر انجانے میں جہالت میں اگر کوئی مسلمان بھائی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ اسے سمجھائے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل بالتی حسن, کہ لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے ہے کہ ہم مسلمانوں میں اتحاد پیدا کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. شیخ ابن تیمیہ کا جو قول ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم جو مسلمان بھائی انجانے میں جہالت میں کوئی غلط چیز کر رہے ہیں تو پیار سے سمجھائیے, حکمت سے سمجھائیے, قرآن کے ذریعے سمجھائیے. وہ آپس میں جھگڑا کرنے سے اختلاف بڑھیں گے اور ہم مسلمان اتحاد نہیں ہوں گے. تو میری گزارش ہے مسلمان بھائیوں سے اس سوال کے آخری جواب دیتے وقت کہ انشاءاللہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن کے اوپر چلے, صحیح حدیث پہ چلے, اس کے اوپر عمل کرے اور یہ پیغام مسلمانوں میں نہیں غیر مسلمان تک پھیلائے. وآخر